فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من تسبح بقوم فهو منهم. وقال آخر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وقال الشاعر: غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی. گردوں نے گھڑی عمر کی اور ایک گھٹا دی. وقت مجھے یہ کہتا ہوا گزر جاتا ہے. وقت مجھے یہ کہتا ہوا گزر جاتا ہے. ساتھ چلنا ہے تو چل ورنہ میں تو چلا جاؤں گا. سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دار فانی کے اندر بھیجا. اس اللہ رب العالمین کی تعریف جتنا ہی کرے کم ہے. ایک ورڈ اور ایک الفاظ کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تعریف کریں اور کہیں کہ الحمدللہ. اس کے بعد ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود و سلام کی بے انتہا انگنت پھول نچھاور ہوں اور کہیں اللہم صلی علیہ اللہم بارک وسلم. آج اس خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 190 پڑھی ہے اور حدیث سے دو حدیثوں کا ایک ٹکڑا بیان کی ہے اور زمانہ اور حال کو دیکھتے ہوئے دو اصحاب میں نے پڑھی ہے. ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا موضوع ہوگا سال نو اور مسلمان. سال نو کا جشن اور مسلمان، یعنی اس موضوع کو اگر دوسری الفاظ میں ہم وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے سامنے جو آنے والا مہینہ ہے جنوری، اس میں لوگ نیا سال مناتے ہیں اور اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کو کیا رویہ اختیار کرنی چاہیے. اسی موضوع کے تحت اور اسی ٹاپک پر آج کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ما توفیق الا باللہ. سال نو 2024 کے آخری پڑاؤ پر، آخری ایام پر ہم اور آپ قدم رکھ چکے ہیں اور جس مہینے میں ہم اور آپ ہیں انہیں دسمبر کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ عیسوی تاریخ ہے. اسی مہینے کے بعد یا ابھی سے ہی اسی مہینے سے
کچھ لوگ سال نو کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے اپنے خواہشیں دراز کر رہے ہیں اور کچھ لوگ نئے سال کی استقبال کے لیے باضابطہ پروگرام سیٹنگ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ سال 2024 کو الوداع کہنے کی تیاری میں لگے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سال 2025 کے استقبال کے لیے لوگوں میں طرح طرح کی رسومات وہ منائیں گے، گانے بھی بجیں گی اور ڈھول تاشے بھی بجائے جائیں گے اور سوار و سباب اور کباب کی میلے اور ٹھیلے بھی لگیں گے اور قہوہ کے دکانوں میں بڑی بھیڑ ہوگی۔ تو ان تمام خرافات میں ہمیں اور آپ کو یا ایک زندہ مسلمان جس کے اندر ضمیر زندہ ہو، ان کے دل میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں سال نو کے تعلق سے، نیا سال کے تعلق سے، اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیا سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں آپس میں کسی کو مبارکباد دی، یا تابعین یا تبع تابعین میں سے کسی نے اس طرح کی پروگرام سجایا یا اس پروگرام کے لیے تیاری کی یا اس طرح کی سال نو کا جشن منایا؟ یہ تمام سوالات ہماری اور آپ کے ذہن میں آتا ہے، اور یہ بھی آتا ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائے، صحابہ و تابعین تبع تابعین نے نہیں منایا، تو کیا سلف صالحین یا اس کے بعد جو ائمہ حضرات ہیں یا جو علماء کرام ہیں ان لوگوں نے منایا، یا اس طرح کی پروگرام میں وہ لوگ شرکت کیے؟ تو ایک عقل مند انسان ہمیشہ ان سوالوں کا جواب نفی میں دیں گے اور کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ آخر یہ نیا سال کا جشن کس نے ایجاد کیا، یا کون سی قوم ہے جو اس طرح کی پروگرام یا اس طرح کی جشن مناتی ہے، یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ ان تمام باتیں ذہن میں آتی ہے۔ تو آئیے انہی باتوں کا خلاصہ آج کرتے ہیں۔ جیسا کہ سوال کے اندر آپ لوگوں نے سنا کہ اس کی ایجاد کس نے کی، سال نو یعنی نیا سال کا جشن منانا کس نے ایجاد کیا؟ تو یہ عیسائیوں کا واضح کردہ اور ان کا تہوار ہے۔ عالمی سطح میں جو بھی مذاہب ہے دنیا کے اندر، ہر مذہب میں خوشی اور جشن منانے کا الگ الگ اور مختلف طریقے ہیں۔ ہندوؤں کے الگ، مسلمانوں کے الگ،
سکھ و عیسائی کے الگ، یہود و نصارہ کے الگ، یہ تمام جو فرقے ہیں یا مذاہب ہیں، ان سب مذاہب والے الگ الگ طور پر اس طرح کی یا اپنا اپنا تہوار اور جشن مناتے ہیں، اور ہر مذہب کے اندر یا ہر تہوار میں یا ہر جشن میں کوئی نہ کوئی اس کے پس منظر ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ منایا جاتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے سارے یعنی نیا سال کا جشن یہ عیسائی لوگ مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کے مطابق 25 دسمبر ہے، اور 25 دسمبر ہی سے اس کی پیدائش کی جشن مناتی ہے، اور یہی کیفیت 25 تاریخ سے لے کر دسمبر کی 31 تاریخ تک رہتی ہے، اور دسمبر کی رات 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجتے ہی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کا مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور باضابطہ کیک کاٹی جاتی ہے، اور ہیپی نیو ایئر کے صدائیں گونجی جاتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کو یہ ہیپی نیو ایئر یہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ یہ جو تہوار ہے یا یہ جشن ہے یہ عیسائیوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اب مسلمان اس میں اگر دیکھا جائے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی ہے، ترقی کے منازل پر چڑھتی ہے اور مہذب ہوتی گئی، ان کے اندر اس طرح کی بدعت و خرافات آتے گئے، اور انہی بدعت و خرافات میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے جو آج مسلمان بڑے دھوم دھام کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ نیا سال لوگ یعنی خاص طور پر مسلمان مناتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اگر نیا سال یعنی جنوری کی 1 تاریخ کو اگر اچھی کھانا کھایا جائے یا اچھے کپڑے پہن کر گھوما جائے تو پوری 2025 اسی عیش و مستی کے ساتھ رہیں گے۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ رہتا تو تاریخ کے اوراق کو اگر آپ پلٹتے یا دیکھیں گے تو آپ کو ان کی ثبوت ملتی، لیکن قرون اولا کے کسی بھی شخص سے یہ چیز موجود نہیں ہے، اور قرون اولا یعنی وہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی قرون اولا سے مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ۔ جب قرآن و حدیث میں اس کی ثبوت نہیں ہے، یا اگر کوئی نیا سال آئے تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اس تعلق سے ایک روایت جو نجروں سے گزری ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی نیا مہینہ یا نیا سال کا آغاز ہوتا تھا تو صحابہ کرام لوگ آپس میں ایک دوسرے کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اللہم، یعنی
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یا صحابہ کرام یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جب نیا سال یا نیا مہینہ آتا تھا تو ہم لوگ آپس میں کیا کرتے تھے یعنی بالامن والایمان والسلامتی والاسلام اس طرح کی دعائیں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے. ورضوان من الرحمن یہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، یہ چیزیں یا یہ الفاظ آتا ہے جو المعجم الاوسط میں یہ وارد ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دلیل یا کوئی بھی چیز اس نئے سال کے تعلق سے نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث میں یہ چیز نہیں ہے تو لوگ کیوں مناتے ہیں، یا مسلمانوں کے اندر ایسی خرافات کیسے آ گئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دینی تعلیم سے کوشش ہوئی. انسان یا مسلمانوں کا اسلامی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے ان میں اس طرح کی بدعت و خرافات اور اس طرح کی غیر مرسومانہ تہوار ان میں آ جاتی ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ کس کا تہوار ہے. پھر اس میں وہ بڑی لگن کے ساتھ مگن کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں اور پھر وہ دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کر لیتی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی غیر مذہب کی روح اختیار کی یا غیر مذہب کی رویہ اختیار کیا تو وہ انہی میں سے ہے. من تشبہ بقوم فهو منهم. جو قوم کسی دوسرے قوم کا مشابہ اختیار کرے ایسے قوم انہی میں سے ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی یہود و نصارہ کی تہوار پر شریک ہوتا ہے یا ان کے شریک یعنی ان کے تہوار پر وہ تہوار مناتے ہیں یا سال نو نیا سال کا اگر وہ جشن مناتے ہیں جو یہودیوں کا ہے جو عیسائیوں کا ہے، اگر ایسے قوم میں یا ایسے قوم کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان چیزوں سے منع کیا ہے، اسی لیے کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وحی کی تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منهم. ہو سکتا ہے کہ ہمارے قوم کے اندر یا ہمارے امت کے اندر اس طرح کی خرافات آ جائیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان چیزوں سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فهو منهم. ہم آپ جانتے ہیں یہ سال 2024 جو ہم سے رخصت ہو رہی ہے یہ بڑے عام عوام کے ساتھ جا رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس مہینے یا اس سال کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے، بہت سارے حادثات ہوئے، بہت ساری یادگار اور خوشگوار واقعات پیش آئے. ہم جانتے ہیں اسی 2024 کے اندر بہت ساری مسجدیں توڑی گئی. ہم جانتے ہیں کہ اسی 2024 میں مسلمانوں کے ساتھ بہت کچھ ظلم و جابر کی طریقے سے ان پر ستایا گیا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سال 2024 میں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں پر طرح طرح کی باتیں کہی گئی. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری مسجدوں کو بلڈوزر سے توڑا جا رہا ہے. سال 2024 ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، اے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، ورنہ اگر یہ 24 تم سے رخصت ہو رہا ہے 25 میں بھی اگر تم نے اپنی مسجدوں کے دروازے پر کھٹکھٹایا نہیں یا مسجدوں میں آ کر اپنے سر کو ٹیکا نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری مسجد بھی اسی طرح سے مسمار کیا جائے، توڑا جائے. اے مسلمانوں تم لوگ اس سال 2000 آنے والے 25 میں مسجدوں کے دروازوں کو بند نہ کرنا. اسی لیے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں اسی مسجد کے دروازے سال 2019 میں جب کرونا وائرس آیا اور کرونا وائرس کے ذریعے یہ دروازے بند کر دیے گئے مسجدوں کے اور اس میں تالا لگائے گئے، لوگوں میں بڑی حرکت مچ گئی کہ مسلمانوں کے مسجدوں میں تالا لگ گئی ہے، لوگوں کو روکا جا رہا ہے، ایسے بیماری پھیلتی ہے
यहाँ पर मस्जिद आने के लिए बेताब, आप उताब के साथ वो कह जाते हैं और कहते हैं कि ये मौलवी गलत फतवा दे रहे हैं और मस्जिदों को बंद कर रहे हैं। लेकिन जब मस्जिदें खोली गई, मुसल्लियों की कोई पता नहीं है, मुसल्ली कहाँ चले गए। जब मस्जिदें खोली गई, मुसल्ली नहीं है, इस तरह की है। हमारे साथ 2019 में भी ये वाक़या पेश आया और 2024 के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ये मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और इस तरह की भी आप बयानात सुनते हैं कि जामे मस्जिद दिल्ली के अंदर जो मस्जिद अभी बाकी है, इस मस्जिद में लोगों ने ये मामला दायर किया इस मस्जिद के बारे में। इस मस्जिद के नीचे इस मस्जिद में क्या था, हमारी मंदिर थी और इस तरह की बहुत सारे मस्जिदें ऐसे करके वो तोड़ दिए गए। इसीलिए ये मस्जिदें चीख चीख कर साले 2024 से रुखसत हो रहा है। ये कह रही है कि अपने मस्जिदों की हिफाजत करना, ये मस्जिदों की हिफाजत करना, मुसलमानों इस मस्जिद में आकर अपने सर को टेकना। मुसलमानों को ये सदाएं दे रही है। और सुनिए, ये साल 2024 में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, अपने अमाल का मुहासबा करनी चाहिए। दो चीजें बहुत अहम है, साले जो भी गुजरती है इनमें दो अहम रोल और अहम कवानीन और ज़वाबित छोड़कर जाती है। वो ये है कि मादी का एहतसाब और मुस्तकबिल का लाहे अमल। ये दो चीजें हैं जो हमें और आपको हर गुज़श्ता या हर गुजरा हुआ साल ये पैगाम देकर जाता है। जिस तरह हर कंपनी अपनी साल की इख्तिताम पर हिसाब व किताब करती है, इसी तरह ये साल 2024 हमें ये खत्म होता है और ये पैगाम दे रहा कि मुसलमानों अपनी माजी का एहतसाब करो, हिसाब लगाओ अपने आमाल का, अपने नेकियों का, अपने गुनाहों का, और आपने अल्लाह की इबादत कितनी की, हुकूकुल्लाह कितने अदा किए और हुकूकुल इबाद में कितनी आपसे कोताही हुई और उनमें हुकूकुल्लाह या हुकूकुल इबाद आपने कितनी किए, अदा किए। इस तरह की मुहासबा आप कीजिए, क्योंकि आप खुद अगर अपना हिसाब करेंगे तो आप कमा हक़्क़हू ये बात जानते हैं कि आप में कौन सी कमी और खामियां हैं। आप ये भी चीज जानते हैं कि आपके अंदर कौन सी कोताही है, कौन सी सुस्ती आपके अंदर गाफिल या कौन सी गफलत आपके अंदर है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लोगों के नजरों से आप अपनी कमी और खामी को छुपा सकते हैं, लेकिन आप अपनी नजरों से उन कमी और खामी को छुपा नहीं सकते। इसीलिए साल 2024 हमसे रुखसत हो रही है और ये कह रहा है कि हम अपनी माजी का एहतसाब करें, माजी का एहतसाब करें। अगर हमारी हुकूकुल्लाह में किसी की कमी है तो हम उनको पूरा करें। अगर हुकूकुल इबाद में किसी तरह की कमी खामी है तो हम उनको पूरा करें। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारी की नहीं। साल 2024 ये पैगाम देता है या ये कह रहा है कि हमने बंदों के साथ कैसा मामला किया, लोगों के साथ, आसो पड़ोस के साथ इस तरह की बर्ताव की। ये पैगाम देकर साल 2024 हमसे रुखसत हो रहा है। दिसंबर की आज 20 तारीख है और आप और हम जानते हैं कि ये दिसंबर का महीना, हालांकि ये तारीख ईसाइयों का है, ईस्वी से जोड़ी गई है और मुसलमानों की एक तारीख जो उनकी हिजरत से है। और लेकिन बहुत सारे अफसोस की बात यह है कि हम और आप मुसलमान होने के बावजूद इसको, इस तारीख के बारे में, इस्लामिक कैलेंडर के बारे में हमें और आपको पता नहीं है। आज अगर पूछी जाए कि आज इस्लामी तारीख क्या है तो लोग बताने पर कासिर हो जाएंगे। हो सकता है कि एक का दुक्का बोल सके कि आज कितनी तारीख है, वरना मुसलमान होने के बावजूद अपने आप को नहीं जानता है कि आज उनकी तारीख क्या है और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ये महीना कौन सा चल रहा है या उनका नया साल या पहला साल कौन सा है, ये भी चीज उनको मालूम नहीं रहती है। ये है हम मुसलमानों की हालात। बातें बहुत ज्यादा है, वक्त की तंगी मुझे ये कहने पर मजबूर करता है कि साल 2024 हमसे बीतता हुआ ये कह रहा है कि ये उम्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें और आपको दे रखी थी, एक साल बीता, इसका मतलब यह है कि आपकी एक उम्र अल्लाह ने जो मुकर्रर करके रखी है उनमें से एक साल आपका घट गया और
اور نعمتوں کی ضائع ہونے میں خوشی نہیں ہوتی بلکہ افسوس اور دکھ ہوا کرتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ وقت ہم سے چلا گیا، کتنی نیکیاں کر سکے اس کا حساب و کتاب کریں گے تو یقیناً ہم اپنے لاحق عمل آگے جو ہم لوگ کریں گے مستقبل میں اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ماضی کا احتساب کریں۔ یہ سیر جو ہم نے پڑھی تھی کہ ایک اور اینٹ گر گئی، ایک اور اینٹ گر گئی حیات زندگی سے، اور یہ نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ اپنی اللہ رب العالمین نے جو بھی عمر ہمیں اور آپ کو دے رکھی تھی وہ ایک عمارت کی طرح ہے، اور ان عمارت سے ایک اینٹ اگر نکال دی جائے تو وہ گھر جس طرح ادھوری دکھتی ہے، اسی طرح آپ کی زندگی سے ایک سال بیتا، اس کا مطلب آپ کی ایک عمر ختم۔ اور کیسے آپ اس پر آپ کیسے کسی کو خوشی اور مسرت کا چہرہ دکھا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ نیا سال مبارک۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی باتوں کو سمجھیں، اور یہ غلط رواج یا جو عیسائیوں کا یہ تہوار ہے، ان کی تہوار کو اپنے معاشرے میں یا اپنے اندر داخل ہونے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر کہی گئی باتوں پر ہمیں اور سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد وأن ليس للإنسان إلا ما شاء وأنه سعيه سوف يرى ثم يجزيه الجزاء الأوفى۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر سورہ نجم کی یہ آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، جس کی اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى، اور ان قریب ان کو وہ چیز مل جائے گی یا دے دیا جائے گا جو یا دکھایا جائے گا جس کی یا جو اس نے کیا، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے، کسی کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو سال 2024 بیتتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی کوشش ہم انسانوں نے، ہم مسلمانوں نے کی سال 2024 میں، وہ حرف بہ حرف ہمارے سامنے آئیں گے، اور عنقریب جو ہم سے سال 2025 آنے والی ہے یا آنے والا ہے، اس سال میں بھی جو کچھ کریں گے وہ تمام تر دکھایا جائے گا اور ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور ایک دن ہمیں اور آپ کو وہ پورا پورا جو ہم نے کیا وہ اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہے، لیکن وہی وقت کی کمی ہے، جیسا کہ بتایا شروع میں شعر کے اندر، وقت مجھے یہ کہتا ہوا گزر جاتا ہے، ساتھ چلنا ہے تو چل ورنہ میں تو چلا جاؤں گا۔ اور عربی اشعار ہے کہ الوقت کالسیل، الوقت کالسیل کہ فَإِن لَمْ تَقْطَعْ فَاقْطَعْ، یعنی اگر یہ وقت جو ہے الوقت کالسیل، وقت جو ہے دھاردار تلوار کی طرح ہے، وقت دھاردار تلوار کی طرح ہے، اگر ان وقتوں میں اپنے آپ کو آپ سدھار لیتے ہیں یا بدل لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ اگر
یہ وقت آپ کو کاٹ دے تو آپ پھر کبھی سدھر نہیں سکتے، یعنی آپ کی موت اگر واقع ہو جائے تو آپ چاہ کر بھی نیک عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سورہ منافقون کے اندر کہ تم اپنے مالوں میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، اور پھر تم تمنا کرو اور کہو کہ اللہ مجھے تھوڑی دن کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، پھر یہ وقت ملنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ وقت اگر کاٹ دیتا ہے کسی کو تو یہ وقت کاٹنے کے بعد سدھرنے کا موقع نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے، بدلنا ہمیں ہے، اور بدلنا کب؟ وقت رہتے ہوئے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اسی لیے ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ابھی بھی وقت ہے، کرو کوئی ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ اجالوں کو ترس جائے گی۔ یعنی اگر ہم ابھی ہمارے پاس صحت و تندرستی ہے، ہمارے پاس ہر چیز مہیا ہے، اور ہم جانتے ہیں ہمارے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، اگر آج ہم نے نہیں سدھرا یا اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ چاہ کر بھی اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو سدھارنا چاہیں گے، لیکن اس وقت آپ کو نہ مہلت دی جائے گی اور نہ ہی وہ اس وقت آپ اپنے افسوس میں مریں گے، یعنی آپ افسوس کے مارے ہاتھ کو ملیں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ مجھے چھوڑ دیا ہوتا، پھر آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ الہ العالمین سال 2024 میں جو کمی اور خامیاں ہم میں ہوئی، اے اللہ ان کمی اور خامی کو تو معاف فرما، جو گناہیں ہم میں ہوئی ان کو تو معاف فرما یا الہ العالمین۔ سال 2024 میں کی گئی نمازیں اور عبادتیں، جو نیک عمل ہم نے کیے ان کو تو قبول فرما۔ سال 2024 میں جو بھی لوگ رنج و عالم کے ساتھ اور ظلم و جابر طریقے سے یہ ظالمانہ حکومت کے چنگل میں پھنسے تھے، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اور ان کو تو یعنی جن کا ظلم ہو رہی ہے ابھی بھی، یا اللہ سال 2025 آنے سے پہلے ان کو تو ان کے چنگل سے چھڑا لینا۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی صفائی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ، صحیح بست عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین دین کی صحیح سمجھ، صحیح بست ہمیں اور آپ کو عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین ہمیں دین رات میں 5 وقت کی نماز جو تو فرض کیا ہے ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔